اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القاف آیت نمبر 16۔ وَإِذِ اور جب اعتزلتموہم الگ ہو گئے تم ان سے وما اور جن کی یعبدون وہ عبادت کر رہے ہیں الا سوائے اللہ اللہ کے فَأْوُوا تو پناہ لو الی طرف الکہفی غار کے ینشر وہ پھیلا دے گا لکم تمہارے لیے ربکم رب تمہارا من رحمتہ ہی اپنی رحمت میں سے ویہیئ اور وہ مہیا کرے گا لکم تمہارے لیے من امرکم تمہارے معاملے میں سے مرفقا سہولت آسانی۔ جس زمانے میں ان توحید پرست نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اس وقت شہر افس جس کے لوگ باشندے تھے ایشیا کوچک میں بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا، اور وہاں ڈائنا دیوی کا ایک عظیم الشان مندر تھا جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور دور دور سے لوگ اس کی پوجا پاٹ کے لیے آتے تھے۔ وہاں کے جادوگر عامل، فالگیر اور تویز لکھنے والے دنیا بھر میں مشہور تھے۔ شام اور فلسطین اور مصر تک ان کا کاروبار چلتا تھا، اور اس کاروبار میں یہودیوں کا بھی خاصا حصہ تھا جو اپنے فن کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ شرک اور اوہام پرستی کے اس ماحول میں توحید پرستوں کا جو حال ہو رہا تھا اس کا اندازہ اس فکرے سے کیا جا سکتا ہے جو اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ اگر انہیں ہم پر اختیار مل گیا تو لوگ یا تو ہمیں سنسار کر ڈالیں گے یا پھر ہمیں اس بت پرستی اور شرک والے مذہب پہ واپس جانے پر مجبور کریں گے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ ان سے کنارہ کشی کرو، آؤ اس غار میں پناہ لیتے ہیں جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور ہمارا بھی پروردگار ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اپنے دامن رحمت میں لے کر صدیوں تک ان پر نیند طاری کر دی، اور جب جاگے تو یہ توحید اور توحید پرستوں کا دشمن بادشاہ دقیانوس مر کھپ چکا تھا، اور جو موجودہ بادشاہ تھا اس نے عیسائیت کا مذہب قبول کر لیا تھا، اور اس بادشاہ کا نام کیسر تھیوڈوسیس ثانی بتایا جاتا ہے۔ اس کے دور میں پوری رومی سلطنت نے عیسائیت کا مذہب قبول کر لیا تھا، لہٰذا اب توحید پرستوں پر کوئی ایسی سختی نہ رہی تھی جو دقیانوس کے زمانے میں پائی جاتی تھی۔ مرفقا فائدہ اٹھانا یعنی کوئی سہولت، آسانی۔ ان کی قوم اور بادشاہ سے کسی نے ان کی دعوت قبول نہ کی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ جب تم ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے علیحدہ ہو چکو تو اب یہاں رہ کر جان یا ایمان بچانا مشکل ہے، اس لیے کسی پہاڑ کے کھلے غار میں پناہ لے لو، اور کھانا پینا دوسری ضروریات زندگی تو جب تم اپنے رب کی راہ میں ہجرت کر رہے ہو تو خود اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا اور ہر معاملے میں تمہارے لیے آسانی مہیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا وعدہ فرمایا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 100 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باہمی مشورے سے یہ فیصلہ کر کے وہ ایک پہاڑ کے کھلے غار میں جا بیٹھے، نیند غالب آئی تو سو گئے۔ معلوم ہوا کہ جب معاشرے میں رہ کر دین پر عمل ممکن نہ رہے تو ہجرت کے لیے پہاڑی بہترین مقام ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال چند بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کے پیچھے پھرتا رہے گا، اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے بھاگتا رہے گا۔ جب کفار مکہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ طے کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ 3 راتیں غار ثور میں چھپے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار سے محفوظ رکھا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 40 میں ہم یہ پڑھ چکے۔ بعض لوگوں نے اس سے عزلت یعنی لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنے کا استدلال کیا، حالانکہ اصحاب کہف نے کفار سے علیحدگی اختیار کی، انہوں نے اپنوں سے نہیں بلکہ آپس میں تو اکٹھے ہی رہے۔ سلام میں ربانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔